یہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کہ اگر تم بات کو آواز سے بلند آواز سے بیان کرو یا پست آواز سے کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ رب العزت کے سامنے تم آواز نہ بھی نکالو، دل کے اندر جو سوچتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ آواز نہ بھی نکالو، ایک تو ہے آواز نکالنا، انسان آواز زبان سے نکالے، آہستہ نکالے، اونچی نکالے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سوچنا کہ اللہ آواز کا محتاج نہیں، ارشاد فرمایا کہ تم دل کے اندر سوچتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ صرف اپنی بیان فرمائی کہ انسان کے دل کا جو خیال ہے اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ اب اگر یہی عقیدہ رکھا جائے کہ جو صرف اللہ کی ہے اگر وہی صرف کہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے تو کہیں پر شرک لازم آئے گا، تو لا محالہ پھر یہ قرآن ہمیں اور حدیث ہمیں شرک کی نعوذ باللہ من ذالک میں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ نہیں، مسند احمد کی ایک روایت ہے دلائل النبوہ کے اندر صاحب دلائل النبوہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس میں وہ روایات لائے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ آئے تو صحابی کے سوال کرنے سے پہلے مصطفیٰ نے سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی دیا۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث نمبر 17319 نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ آج میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر نیکی اور ہر برائی کے بارے میں سوال کروں، جو بھی اس کائنات کے اندر نیکی ہے اور جو بھی برائی ہے اس کے بارے میں سوال کروں۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، محبوب علیہ السلام کے پاس صحابہ جمع غفیر، اب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں محبوب علیہ السلام کے قریب جاؤں، میں آگے جانے لگا، صحابہ نے روک دیا، میں نے عرض کی انا وابصہ، میں وابصہ ہوں، مجھے مصطفیٰ کے قریب بیٹھنا زیادہ پسند ہے، مجھے آگے جانے دیجیے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حضرت وابصہ کو روک دیا گیا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام وابصہ کو میرے قریب آنے دو۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، حضرت وابصہ بیان کرتے ہیں کہ میں قریب ہوا، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور قریب ہو جاؤ، میں اور قریب ہوا، اے وابصہ کتنے قریب ہوئے، قریب ہوتے آپ فرماتے ہیں لقد مسست رکبتی رکبتا، میں مصطفیٰ کے اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنے سے مس ہو گئے، آمنے سامنے آ گئے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، گھٹنے سے گھٹنا مل گیا۔ اب وہ سوال ذہن میں رکھیے جو حضرت وابصہ گھر سے لے کر نکلے تھے کہ میں محبوب علیہ السلام سے سوال کروں گا کہ مجھے نیکی کے بارے میں بتائیے اور برائی کے بارے میں بتائیے۔ ابھی جب محبوب علیہ السلام کے قریب ہوئے تو محبوب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اے وابصہ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے، یہاں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے وابصہ تو جس ارادے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، آج میں تجھے بتاؤں گا کہ تو گھر سے کس ارادے سے نکلا ہے، میں تمہیں سوال بھی بتاؤں گا ساتھ میں جواب بھی عنایت فرما دوں گا۔ اب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ينطق عن الهوى کی زبان کھولی، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے وابصہ تو جب گھر سے نکلا یہ ارادہ لے کر نکلا کہ آج میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں گا کہ یا رسول اللہ مجھے نیکی کے بارے میں بتائیے، مجھے برائی کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے وابصہ کوئی لمبی چوڑی تحقیق نہیں، جو تیرے دل کو اچھا لگے، جو تیرے دل کو سکون دے دے وہ سمجھ لینا کہ نیکی ہے، جو تیرے دل کو بے سکونی دے لوگ اس پر ہزار دلیلیں دیتے رہے وہ سمجھ لینا کہ برائی ہے۔ تو
مصطفیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، مصطفیٰ نے دل کے حالات کو جان بھی لیا اور ان کے سوال کا جواب بھی تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم عطا فرمایا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔